कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत है उस्ताद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं हैं। आप लोग दुआ करेंगे हम तो खूब खैरियत से रहेंगे। जी शागिर्दों की दुआ उस्ताद, कबूल होगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जी उस्ताद, हम आप इंशाल्लाह। लोगों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह जहाँ हम रखे, लोगों के लिए। आबाद रखे, शादाब रखे, कामयाब रखे, खुश रखे, ईमान वाली लंबी उम्र दे, तौहीद पे कायम दायम रखे, जब तक दुनिया में रखे इज्जत के साथ रखे, जब खात्मा हो हम तमाम लोगों को खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा आमीन। अरे आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। 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 नेकी में भी बहुत धीरे से उंघाते हुए, बसियाते हुए। चलिए कहाँ पढ़े हैं, शुरू करें। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हदीस रब, नंबर 5। माशाअल्लाह। चलिए आयशा पढ़िए, आलिया पढ़िए, आ गया। और उसके बाद जो पढ़ेगी फौरन तैयार रहें। बिस्मिल्लाह। जल्दी। शेख, हदीस पढ़ने से पहले ना पिछली हदीस से मुतालिक कुछ सवाल है। क्या है बोलिए। सेंड सेंड कीजिए स्क्रीन पे। शेख, पिछली हदीस के बारे में कुछ पूछना था। आपकी आवाज बहुत हदीस दूर दूर से आ रही है, बहुत दूर से, का और आवाज कट कट के आ ये रही जो है। शेख 3 उंगली से खाने का आपने कहा था, 3 उंगली से खाना सुन्नत है खाने में। छोटे छोटे लुकमा लेकर के खाइए, ऐसे करके पकड़ करके, मतलब जब तीन लुकमा उंगली से पकड़ेंगे ना ऐसे करके, तो मतलब जी छोटा सा जी। लुकमा पकड़ाएगा, और छोटे छोटे लुकमा और चबा चबा के खाना, ये असल चीज है। लेकिन उतनी बारीकी तक नहीं, तो कम से कम जो है छोटे लुकमा लेके खाइए, और दाएं हाथ से खाइए, बिस्मिल्लाह से करके शुरू कीजिए। और अगर एक दस्तरखान पे कई लोग खा रहे हैं, तो सामने से खाने की कोशिश किए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर, हाथ नहीं मारना है, अपने सामने से। हाँ, अगर उसी थाली में गोश्त भी है और सब्जी भी है, लेकिन इत्तेफाक से डालने वालों ने आपकी तरफ सिर्फ सब्जी डाल दिया, तो ऐसा नहीं कि शुरू किया सब्जी से और खत्म कर दिया सब्जी से, बल्कि जिधर बूटी है उधर से भी ले सकते हैं, लेकिन एक तरह का खाना हो तो सामने से खाना है, ये अदब है। अस्सलाम और वालेकुम। शेख, अस्सलाम चमचे वालेकुम, से मैं खाने का बरकाते क्या हूँ। हुक्म है? जी, सवाल नहीं शेख, समझ अस्सलाम में चमचे आया। वालेकुम। से खाने का क्या हुक्म है? चम्मच से खाने का। हाँ, चमचा से खाने खाने का हुक्म है। चमचा से खाने का हुक्म जायज है, लेकिन हाथ से खाएं, जो अल्लाह का बनाया हुआ चमचा है। तो किसका चमचा खाएंगे, चाइनीज चीज से या अल्लाह के बनाई हुई चीज से क्या खाएंगे? पापा? अल्लाह की बनाई चीज। जी, तो ये हम्म। हदीस में ये भी आता है, और ये मेडिकल साइंस ने साबित किया है। आप लोगों ने सवाल, लगता है मूड बना के आ जाए हैं क्या, सब लोग नाश्ता चाय पी करके फ्रेश होके आए हैं लगता है क्या आज? उस्ताद को छोड़ना नहीं, सब सवाल ही एकदम बौछार पिछले करके। ही हफ्ते था लेकिन वक्त खत्म हो गया था। जी जी, अच्छी बात है, सवाल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें जितना तंग करें, जितना सवाल करें, वो टांग पटांग जो समझ में आए, क्योंकि यही तो असल सीखना है। पहला सवाल ये है, किसी बहन ने किया कि मतलब चमचा से खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हदीस यहाँ नहीं है, दूसरी जगह आपको मिलेगी, और सारी हदीस का अहाता नहीं है ये, इसलिए कि पहला चैप्टर है, पहला लेवल है, आपको धीरे धीरे लेके जाएंगे। तो आता है हदीस में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खाना खा लें तो उंगली को चाटें, लफ्ज उंगली आया हुआ हदीस में। तो अगर चमचा आएगा तो चमचा को चाटिएगा, क्या आएगा? और कहा गया है कि मेडिकल साइंस ने साबित किया है, कहते हैं कि उंगली चाटने से, और जब बर्तन कहा गया है कि हर चीज का एक वजन होता है, जैसे कहते हैं ना बुखार, इंसान के जिस्म में बुखार होता है, उसको भी नापने का पैमाना होता है, उससे नाप लेता है कि बुखार कितना है। और कभी जो है धुंध पड़ती है बाहर में, ठंडक के मौसम में, उसको भी वजन कर लेता है कि हाँ कितनी डिग्री चल रही है। लेकिन अगर प्याज आलू और सेब संतरा मछली गोश्त खरीदते हैं, उसको भी वजन करते हैं, उसको भी पता चलता है वजन है। तो विटामिन के बारे में आता है कि विटामिन भी वजन रखता है अपना। और खाना इंसान जब खाता है तो दाल चावल गोश्त ऊपर से तो खा लेता है,
لیکن جو اس دال کے شوربہ کے ساتھ جو پانی ملا ہوتا ہے اس کے ساتھ پورے کھانے کا نچوڑ جو ہوتا ہے وٹامن، وہ جو پلیٹ میں لگا ہوا رہ جاتا ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ میں بس بول رہا ہوں؟ کیونکہ اگر کسی کو جی آواز سر، کلیئر نہ ہو تو جی فوراً بتائیں۔ استاد، جی 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 آج استاد۔ ہاں آنے دیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ وٹامن جو ہے کھانے کے نیچے چلا جاتا ہے، اور جو انسان پلیٹ کو انگلی سے چاٹ کر کے اور پھر انگلی کو چاٹتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈائجیشن پاور ہوتا ہے، ڈائجیشن کیمیکل ہوتا ہے۔ اور وہ وٹامن بھی جو کھانا اوپر سوکھا کھا لیا اور جو وٹامن نیچے چلا گیا انگلی سے پوچھ لیا تو گویا کہ پورے وٹامن آپ کے جسم میں گیا اور اسے طاقت پہنچے گی۔ تو اگر کوئی چمچا سے کھاتے ہیں تو منہ کیسے چاٹیے گا کہیں زبانیں نہ زخمی ہو جائے شوق سے فورک سے کھائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے نا، آدمی کو اللہ نے جب انگلی دیا ہے اور کہا اسبعن کا لفظ آیا حدیث میں، وہ اسبعن کیوں نہ استعمال کرے؟ لیکن نیا فیشن ہے، ہم لوگ کبھی ماحول میں کھاتے ہیں، لگتا ہی نہیں جسے کھایا ہوں ایک دم پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے، طبیعت ہی نہیں مطمئن ہوتی ہے۔ تو کھانے کے لیے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، بس صاف صاف جائز ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ انسان ہاتھ سے کھائے، جو ان کو پتا ہوتا ہے کہ لقمہ لیتے وقت میں بہت سارے کنکر شنکر جو ہے آپ کو نظر آ جائے گا، ہاتھ میں بناتے وقت جو ہے شوربہ اچھے سے ملا کر کھائیں گے، کتنا بڑا لقمہ لینا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ چمچے سے کھائیں، کبھی منہ میں ڈالتے وقت کہیں دایاں بایاں گرنے کا بھی ڈر ہوتا ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا چمچہ ایسا ہے کہ جیسے چاہیں مروڑ کے پکڑ کر کے اپنے منہ میں جتنا چاہیں ڈال سکتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ حتیٰ کہ شوربہ جی لگا سر۔ کر کے تھوڑا ملا کر کے اس میں شوربہ ڈال کر کے پورے اچھے سے منہ میں ڈال سکتے ہیں، تو اس سے کوئی حرج استاد نہیں ہے۔ محترم، میرا سوال ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ شہادت کی انگلی الگ کرتے ہیں، کھاتے وقت الگ کر لیتے ہیں، وہ ان کی اس میں ہوتا ہے، تو یہ صحیح ہے شہادت کی انگلی کو نہیں الگ کر نہیں، دینا کہ؟ ایسا نہیں ہے کہ وہاں شہادت کی انگلی سے ہٹانا اٹھانا یہ سب اس سے تفصیل نہیں ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ چھوٹا چھوٹا لقمہ کھائیے۔ اب نبی کے کھانے کے گہرائی میں جائے گا کتنے انگلی سے ہے تو آپ خود عمل ہی نہیں کر پائیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ چھوٹا چھوٹا لقمہ لے کے کھائیے، اور جو ہے بسم اللہ کر کے کھائیے، سامنے سے کھائیے، یہ نہیں کہ بڑا بڑا لقمہ کر کے، بلکہ چھوٹے چھوٹے لقمہ۔ ہم لوگ ابتدائی کتاب میں پڑھے تھے کہ چھوٹا چھوٹا لقمہ اور چبا چبا کے کھانا چاہیے، اس سے جو ہے ڈائجیشن میں جو ہے آسانی ہوگی۔ یہ اہم چیز ہے۔ لیکن کسی بہن نے پوچھا کہ چمچا سے کھا سکتے ہیں، یہ اصل سوال ہے، تو چمچا سے کھانا جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھائیں۔ چلیے آگے پڑھیے، اور کوئی سوال؟ بہت دور سے آپ کی آواز نہیں ہم کو جہاں کیا سمجھ میں آتی ہے۔ میں بیٹھ کے کھانے کا اس پہ؟ کیا کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز بہت دیر میں آتی ہے۔ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھانے کا مشہور؟ کوئی حرج نہیں، وہ بھی کھا سکتے ہیں، ٹیبل کرسی پہ کھا سکتے، ٹیبل اور جس پہ آپ کرسی پہ بیٹھ ہاں کھا سکتے ہیں، جائز ہے، اس میں کو کمفرٹیبل آپ کو بیٹھ کے کھائے، نیچے کھائیں تو اور اب سکون ملے گا نہیں۔ کسی کو کوئی موٹا ہے، کوئی کسی کو گھٹنے میں درد ہے، مریض ہے، تو وہ نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو اس لیے کرسی پہ بیٹھ کے کھا سکتا ہے۔ دونوں طریقہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چلیے پڑھیے آگے۔ من آداب العطاش. کیا آواز بھی نہیں آ رہی ہے؟ عن ابو عالیہ آپ ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم قال. ہاں شیخ، وہ روم میں بیٹھ رہے تھے نا، اس کی وجہ سے نہیں آتی آواز، باہر بہت شور ہے۔ باہر شور ہے تو چھت پہ چلے جائیں تاکہ اور بڑھیا سے۔ چھت نہیں ہے۔ چلیے چلیے پڑھیے پڑھیے، ٹائم بہت نکل رہا ہے۔ اذا عطش احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله، فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواہ البخاری 5989۔ چلیے ترجمہ پڑھیے۔ ابو صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر
سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سیکھے تو اسے کوئی اسکرین شیئر کرو پلیز. ایک سیکنڈ میں شیئر کر دیتا ہوں. معافی مشکل پہلے سے آپ لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے. اللہ ہدایت دے ہم سبوں کو. بولیے آمین زور سے. آمین. آمین. کس کس کو نظر آیا؟ کسی کو نظر آیا میں نے شیئر کیا؟ جی آیا. ہاں ابھی ہے. ابھی آیا. جرمانہ لگائیے کیوں اتنا لیٹ کیا. چلیے پڑھیے. دیکھیے یہاں حدیث نمبر 5 ہے اور بہت اہم ہے، اور یہ آپ لوگوں کے زندگی میں کام نہیں بلکہ ڈیلی صبح شام آپ اسے دوچار ہوتے ہیں، یا تو خود یا تو دوسروں کو دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، کہ جب تم میں سے کوئی چھینکے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے. چھینکنا یہ جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کہا جاتا ہے، کہاں تک صحیح ہے واللہ عالم، کہتے ہیں جس کو چھینک آتی ہے اس کو کینسر نہیں ہو سکتا ہے، اس کو دل بیٹھ نہیں سکتا ہے. اس لیے دیکھیں گے جب چھینکتا ہے تو آدمی پورے دماغ نشیط ہو جاتا ہے، پورا دماغ نشیط ہو جاتا ہے. تو گویا یہ چھینک آنا نبی نے کہا ہے پہلی فرصت میں کہ نبی کے حکم کو مانتے ہوئے ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں اجر و ثواب کا مستحق بننا ہے. نبی نے کہا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ چھینکنے والا کہے. وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ، لیکن جو ان کے سامنے سننے والا ان کا دوست ہو، ان کی سہیلی ہو، چاہے ان کا بھائی ہو، سننے والا اس کو کہے یرحمک اللہ، اللہ آپ کے اوپر رحم و کرم کرے. یرحمک اللہ کہے فَإِذَا قَالَ لَهُ یرحمک اللہ، لیکن اگر سننے والا کہہ دے یرحمک اللہ کہے، تو پھر جو چھینکنے والا پہلا تھا وہ دوسرے آدمی جو انہوں نے رحمت کی دعا دیا ہے ان کے لیے کیا دعا کرے؟ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ. یہ تیسرا کیا کہے؟ سب لوگ ایک ساتھ بولیے تاکہ دیکھیں کون کون سب سوئے، کون کون سب جگے ہوئے ہیں. چھینکنے والا کیا بولے؟ الحمدللہ. 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 سننے والے کیا کہے؟ یرحمک اللہ. یا رحمت اللہ. اور جب اپنے ساتھی کو چھینکنے والا جواب میں کیا دے؟ یہدیکم اللہ جی تو مطلب جو جنہوں نے دعا دیا ہے تو چھینکنے والا سوچتا ہے کہ وہ ہم کو اللہ سے رحمت کی دعا دے رہا ہے تو ان کو ہم کیسے واپس رہنے دیں. تو چاہیے کہ وہ بیچارے آپ کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی تو ان کے لیے کم سے کم دعا کر دیں. تو کہا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ کن کن کو یاد ہے؟ اگر آج سے حدیث دوبارہ پڑھنے جا رہے ہیں آپ کے اوپر ضروری بن جاتا ہے کہ جب جب بھی اس طرح کا موقع آئے اس حدیث پہ عمل کریں، اور عمل کرنے کے ساتھ اگر دیبے کسی نے چھینکا تو ان کو بھی تعلیم دیں ڈائریکٹ کہ آپ الحمدللہ کہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر آپ ان کو جواب اس میں دیجئے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو اس حدیث کو آپ اپنے فیملی میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے بہنوں میں، اپنے ماں کے سے اور اپنے ساتھیوں سہیلیوں سے بھی اس حدیث کو پرچار کیجئے، اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ حدیث بہت اہم ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سوال کرنے کے لائق ہے. کہا بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے چھینک کی آواز کو ہلکی کریں، اتنا زور سے نہ کریں کہ بالکل لگے کہ آسمان اور زمین جو ہے الٹ پلٹ ہو جائے، یا اگر بغل میں سویا ہوا بچہ ہے تو اٹھ کر کے وہ دوڑنا شروع کر دے، یا کوئی آدمی جو ہے نا مطلب کھانا بنا رہی ہے اور اتنا کر کے چھینک دے کہ اس کے ہانڈی الٹ جائے. اتنا بھی زور سے نہیں کرنا ہے، یا آپ نہیں 4 ہاتھ اوپر کود جائیں. اس لیے جو ہے چھینکتے وقت جو ہے نا ہلکی آواز ہونی چاہیے، زور سے نہیں. دوسرے ادب میں سے ہے کہ چھینکنے کے وقت منہ پر ہاتھ یا دستی رکھ لیں، رومال ایسے. کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ زور سے چھینکیں گے بلغم یا تھوکی کہیں سامنے والے کے منہ پہ جا کے پڑ جائے تو اس وقت جو ہے بڑا بوال ہو جائے گا. تو یہ رحمت کے بجائے زحمت ہو جائے گی، اور پھر جو ہے دیکھیے کیا ہوگا. تو چھینکنے کے ادب میں سے ہے کہ ہلکی آواز اور منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ چھینکنے کے انداز میں کبھی جو بلغم نکلنا چاہے سامنے والے کو منہ پہ نہ چاہے.
چھینکنے والا چھینکنے کے وقت میں الحمدللہ کہے، جو آپ کو پتہ ہی چلا، اور چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں سننے والا سامنے والا یرحمک اللہ کہے، اور جس نے یرحمک اللہ کہا ہے تو اس کے جواب میں چھینکنے والا پھر کیا بولے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ آپ لوگ ایک بار سب لوگ پڑھیے تو، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ يهديكم الله ويصلح يهديكم بالكم. اس لیے کوئی بالکم کہہ دے گا تو غلط ہے، بالكم یہدیکم اللہ، یہدیکم اللہ کہہ دیں گے تب بھی غلط ہے، اور یصلح بالکم کہہ دیں گے تب بھی غلط ہے۔ اس لیے اس کو ایک بار، دو بار، تین بار، پانچ بار گھر آج پڑھنے جانے کے بعد جو ہے بولیے گا، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، لوکم نہیں، لوکم، بالکم۔ اچھا، چھینکنے والے کو دعا دینے پر لوگوں کو ابھارنا، اس طرح مسلمانوں کے درمیان میل و محبت اور الفت و ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ انسان ایک دوسرے کو دعا دے۔ جو مشغول ہیں چلیے آگے پڑھیے، دوسرے آدمی، چلیے پڑھیے، نہیں تو عالیہ پڑھیے پھر سے آپ۔ حدیث نمبر 6 استاد۔ ہاں پڑھیے۔ الترغیب فی الصدیق نہیں، صدیق نے فی الصدق، فی الصدق والتحذیر من والتحذیر من الکذب، سچ من بولنے کی الکذب۔ ترغیب دینا اور جھوٹ بولنے سے منع کرنا۔ عن جی عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى ويتحرى الصدق، الصدق صدقا صدقا يتحرى الصدق، حتى يك- يك- يكت- يكتب حتى يكتب، يكتب عند الله صدقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی مسلسل سچ بولتا ہے اور ہمیشہ اسے سچ ہی کی تلاش رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق یعنی بالکل صدیق صدیق، یعنی صدیق، دال کو دو صدیق مرتبہ، صدیق۔ صدیق یعنی بالکل سچا لکھا جاتا ہے، اور تم جھوٹ بولنے سے سخت بچو، اس لیے کہ جھوٹ فسق و فجور یعنی بد اخلاقی، برے اور گھٹیا کردار کی طرف لے جاتی ہے، اور فسق و فجور نار جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور اسے ہمیشہ جھوٹ ہی کی تلاش رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ آگے کا بھی پڑھنا استاد۔ راوی کا تعارف، یہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود ہیں، پہلے اسلام لانے والے صحابی رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے ہیں۔ ان کا شمار ذہانت والے ذی علم و فقہ صحابہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سورتیں یاد کی۔ ان کا انتقال مدینہ میں 32 ہجری میں ہوا، اس وقت ان کی عمر 60 سال کی تھی۔ جی، اللہ جزائے خیر دے آپ سب کو۔ میرے کہ یہ بھی حدیث بہت اہم ہے۔ پہلا جیسے آپ صبح شام جو ہے عمل کرنے والی حدیث تھی، اسی طرح آپ کو ہر پل اور ہر گھڑی اور زندگی کے ہر موڑ پہ یہ حدیث آپ کو کام آئے گی۔
اور یہ حدیث پہ عمل کرنے سے آپ جنت میں چلے جائیں گے، گارنٹی۔ لیکن اگر اس حدیث کی خلاف ورزی کیا تو آپ کو اگر جنت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ بولنے کو لازم پکڑو، یعنی ہر حال میں سچ ہی بولو، کیوں کہ سچ بولیں گے تو سچ بولنے سے آپ کو نیکی کی طرف لے جائے گا۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ پاپ ہے، گناہ ہے، اور پھر وہ جو ہے برائی کی طرف لے جائے گا، اور جب برائی کرنے لگیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جھوٹ سے انسان کو ہر حال میں بچنا چاہیے، جھوٹ بولنا بالکل بڑا پاپ ہے۔ لیکن آج کل باتوں بات میں جھوٹ بولنا، کسی کی جھوٹی گواہی دے دینا، اور کسی کے چند پیسوں کے چکر میں جو کسی کے خلاف گواہی دے دینا، تو یہ بالکل ناجائز بات ہے۔ اور آج انسان کہتے حاسبو قبل ان تحاسبو، کہا اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے قبل اس کے کہ قیامت کے دن آپ کے ہر عمل کا حساب لینا پڑے۔ تو انسان جب بستر پہ سونے جائے تو اس وقت سوچے کہ دن بھر میں نے آج کتنی نیکیاں کیا اور کتنے جھوٹ بولا، کتنی غلطیاں کیا۔ اگر انسان دنیا ہی میں محاسبہ کر لے تو کہے گا اوہ میں نے دن بھر میں 3 نیکی کیا اور 5 تو غلطی کر لیا۔ تو 5 نیکی، 5 غلطی کیا، 3 نیکی کیا، اگر مائنس پلس بھی ہوتا ہے تو 3 اگر ختم بھی ہو جائے گا تو 2 تو بچا ہے۔ گویا کہ کل پھر آپ نے کیا تو ڈیلی آپ کے گناہ جمع ہوتا جائے گا۔ خود آپ انتم میں سوچیں گے لاسٹ میں او ہم تو بہت برے ہیں کہ دیکھو ہم نیکی میں کتنے پیچھے ہیں اور ڈیلی ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو انسان جو ہے، اس لیے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ، کہ اللہ آپ کو زندگی دیا، اللہ نے آپ کو زندگی میں یہ کیا کہتے ہیں عمر دیا، وقت دیا تاکہ آپ نیکی کمائیں، اور آخرت پہ اگر آپ ایمان لاتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اس دنیا کے عمل کا حساب دینا ہے، تو چاہیے کہ انسان سچ بولے، سچ کام کرے، صحیح کام کرے۔ اگر سچ بولنا ہے بولیے، نہیں بولنا ہے خاموش رہیے، ورنہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں گر گر قصے کہانی اور کیا کیا سب ریل اور سیریل کی پوری کہانی چھوڑے رہتے ہیں، اور چپ چاپ آپ تو مست ہیں کہ نہ امی دیکھ رہی ہے نہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن یہاں فرشتہ پہ بیٹھا رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کے کندھے پہ فرشتہ نہیں ہے؟ بتائیے۔ نہیں استاد، سب ٹھیک ہے۔ سب پہ فرشتہ ہے نا، ایمان رکھتے ہیں نا؟ اگر ایمان ہے تو مومن ہے، اور مومن ہے تو جی انشاءاللہ جنت ہے۔ تو سب کے کندھے پہ فرشتہ ہے، پھر وہ انسان جھوٹ بولتے وقت کیسے سوچتا ہے کہ میں نے فلاں کو چکما دے دیا، فلاں کو تو میں نے منٹوں میں بیوقوف بنا دیا؟ بتائیے، تو دوسرے کو بیوقوف بنا رہا ہے یا خود وہ بیوقوف بن رہی ہے؟ بتائیے، کون کس کو کون بیوقوف بنا رہا ہے؟ یعنی دنیا کو اپنا جھوٹ بول کر کے ٹھگ رہی ہے، دنیا کو دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ دنیا کو کیا دھوکہ دے گی؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اپنے جان کو، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہی ہے، کہ وہاں سوچ رہی ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھا، ہم تو مار دیے، بڑا تیس مارخا ہو گئے، جیت گئے بازی پورے، ہم سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ اچھا جھوٹ بولے لیکن فرشتہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی انسان غلطی کرے فوراً سوچے ارے کوئی نہیں تو نہیں ہے، لیکن فرشتہ تو ہے، وہی تو لکھ لے گا قیامت کی دن آپ کے سامنے نام اعمال کھول کے رکھ دے گا کہ لیجیے آپ کی کتابیں پڑھتے جائیے۔ لیکن جس کو دائیں ہاتھ میں دے گا خوش ہوگا کہ او ہم تو جنتی ہیں، لیکن بایاں ہاتھ میں کہے گا لیجیے آپ بایاں ہاتھ سے، اس وقت وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کہ کاش کہ یہ کتاب ہمیں نہ دیا گیا ہوتا۔ تو یہ آپ کے اعمال آپ کے خلاف گواہی بن جائے گی۔ اس لیے بہرے کہ آپ ہر حال میں سچ بولیے، اگر سچ نہیں بول سکتے ہیں جھوٹ بھی مت بولیے، لیکن ایک انسان جو ہے سچ سمجھ کر کے اور جھوٹ بول دے، جھوٹی گواہی دے دے، تو یہ تو بہت بری عادت ہے۔ پہلے کہ یہ جو ہے اہم حدیث ہے، اور انسان کو سچائی کے راستے پہ چلنے والی یا والا جو ہے ہمیشہ نیکی کے راستے پہ رہتا ہے، اور نیکی پہ راستے پہ چل کر انسان جنت حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر جھوٹ بولنے کی عادت اس کے اندر پڑ گئی، وہ ہمیشہ گناہ، برے اخلاق، برے کردار پہ ہو جائے گی، اور پھر یہی راستہ ان کو جہنم تک لے جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچائے اور جنت آمین الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آمین آمین۔ چلیے پڑھیے آمین آج کس کو آمین ثم نام، میں آمین۔ نام لوں کسی کو یا کوئی پڑھیے گا؟ کوئی بھی پڑھیے۔ بشرا مختار کون ہے؟ پڑھیے، بشرا مختار
अब दो आईफोन आईफोन है, अब कौन है आईफोन नहीं मालूम। चलिए, कौन पढ़ना चाहती पढ़िए। जी उस्ताद, मैं पढ़ूं? नहीं, जुर्माना दीजिए तब पढ़िएगा। पढ़िए, पढ़ने के लिए तो कह रहा हूँ। सलाम की फजीलत और उसे आम करने और फैलाने का हुक्म है। हदीस नंबर 7। अन अब्दुल्लाही अन अब्दुल्लाही बिन अमरू रज़ियल्लाहु अन्हु अमरिन, अन्ना अमरू नहीं है, अमरू जो वाव जो है नहीं पढ़ा जाएगा, उसको वाव को नहीं पढ़ा जाता, अम्र पढ़ेंगे। यही फर्क है अम्र जो गुज़श्ता मैंने बताया था, अभी तक आप लोग नहीं सुन पाए ना फर्क कर पाए। जब रा के बाद वाव हो तो उसको आइन को अम्र पढ़ेंगे। आइन पे जब भी अम्र फतहा है, जबर है, यानी वाव होगा तो जबर होगा, अम्र होगा। और अगर वाव यहां से खत्म हो जाएगा तो आइन पे पेश पढ़ेंगे, दम्मा पढ़ेंगे, अमर पढ़ेंगे, जैसे अबू बकर व अमर, अमर रजी अल्लाह अन्हु। तो ये जो है ना अम्र है, वाव के साथ फतहा, अम्र। अन अम्र अब्दुल्लाह इब्न अन अमरिन। अब्दुल्लाही बिन अम्र अम्र जी। रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन सा सअला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लामी खैर قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من सलाम عرفت नहीं, ومن सलाम। سلام سلام على من عرفت ومن لم تعرف जी। रवाह बुखारी। अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सी चीज इस्लाम में ज्यादा खैर व बरकत वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खाना खिलाओ गरीब गरीब और मिस्किन वगैरह को, और हर जाने अनजाने आदमी से सलाम करो। माशाल्लाह, तो कितनी प्यारी हदीस है। और औरतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसरा मेराज में गए, तो इससे ये नहीं आता है नतीजा कि इसरा मेराज में औरतों को देखा, लेकिन अल्लाह ने हमको तो ये दुनिया दिया है जन्नत खरीदने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए हमको तो मौका दिया है ना। कोई किसी भी उम्र में हो और हमें से किसी को पता नहीं कि कोई बुढ़ापे में मरे, कोई जवानी में मर जाए, कोई कल मर जाए, कोई 2 साल के बाद मरे। सबको अल्लाह ने जिंदगी दिया है। और अब माशाल्लाह जो है, हम आज दर्स में जितने लोग हैं, हर लोग जिंदगी के अय्याम काट रहे हैं, लम्हा गुजार रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। आमीन बोल दीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप लोग आमीन। पैसे से डरते आमीन। हैं लगता है। तो कहना ये आमीन। चाह रहा हूं कि नबी ने कहा कि जन्नत जहन्नम में देखा ज्यादा से ज्यादा औरतों की तादाद है। तो कहा कि किस लिए, क्या वजह है? तो कहा कि वो बहुत ज्यादा गीबत करने वाली होती है, और जो है ना अपने शौहरों की नाफरमानी करने वाली होती है। अब ये है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने आप हैं और ये और भी हमारे बहुत सारी बहनें पढ़ती है दूसरी क्लास में, ये सब भी सारी जहन्नम नहीं। जहन्नम में एक जाने के वस्फ और सिफत को बयान किया। लेकिन आपको जो ये जिंदगी दिया है, चाहे आप में से जिस भी उम्र के हैं, अगर ये चीज गीबत से बचना है और शौहरों की नाफरमानी से बचना है, और कहा कि मजीद जो है अपने गुनाहों को मिटाने के लिए औरतों को कहा ज्यादा से ज्यादा सदका करें। और इसलिए नहीं कि वो जन्नत में और गीबत को कटने काटने के लिए, कहा कि इसलिए कि औरतें मर्दों के मुकाबले में नेकी में पीछे रह जाती हैं, जो अल्लाह के तरफ से मुकर्रर है। और मुकर्रर किया है कि हर महीने में चंद अय्याम वो न रोजा रख पाती है, न नमाज पढ़ पाती है। और अल्लाह की तरफ से लिखी हुई उनकी मजबूरी मजबूरी क्या है, उनकी सेहत के ही लिए वो अच्छी चीज है। अगर वो चीज ना आए तो फिर वो बीमार पड़ जाएगी और वो तरह तरह के जो है जहनी उलझन और परेशानी में हो। लेकिन उसका कंटिन्यू अगर उनका दौरा शहरिया और एम्स मिन्स आते हैं तो उनका सेहत एकदम तंदुरुस्त और ठीक ठाक रहती है। तो ये अल्लाह ताला ने बनाया है निजाम, इसलिए 3 5 7 जितना दिन भी हो वो नमाज से रोजे से पीछे रह जाती हैं। लेकिन कहा कि तुम सदका करो। ये सदका ही से इंसान जो है बहुत ऐसे मौके पे मर्द से आगे बढ़ जाएगा। बल्कि एक हदीस में आता है और वो कुरान की आयत में भी उसका जिक्र है कि जब वहां जो है जहन्नमियों को अगर निकाल करके उसे एक अगर मौका दिया है तो वो कहेगा कि काश मुझे यहां से निकाल के दुनिया में मुझे भेजा जाता ताकि मैं सदका करता। क्या है
یہ نص ہے کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے تاکہ اتصدق یعنی صدقہ میں کروں. تو یہ صدقہ کرنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان کے جسم سے نہیں، من سے، تن سے، دماغ سے بخالت کو ختم کرتا ہے. کہ جس پیسے کو سمیٹ سمیٹ کے بینک میں پرس میں حفاظت کر کے بچا کے رکھا ہے، اور اس پیسے کو کسی غریب کو کھانے کے لیے دے دے، غریب کے تن اور جسم ڈھانکنے کے لیے، پردہ کے لیے کپڑا اور یہ ٹھنڈی میں خرید کے دے دے، اگر کوئی بھوکا ہوا پریشان حال ہے اس کو ایک لقمہ دے دے، تو اس سے بڑی کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ ایک انسان انسان کو کام آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر کا انسان کا کام آتا ہے، لیکن ایک بندے کو دل میں یہ توفیق مل جائے اور اپنے رزق، اپنی دولت، اپنے پیسے سے کسی کو اگر وہ صدقہ کر دے، یہ کم بڑی نیکی ہے؟ یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس لیے جو ہے نا یہاں جو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام میں، یعنی دین اسلام ہے، ہمارے اسلام کے اندر کون ایسی چیز ہے جس کو کرنے سے زیادہ خیر و برکت ہو؟ تو ایک بات کہا کہ تطعم الطعام، کہ دوسروں کو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. کہا چاہے راستہ چلتے ہوئے جس کو پہچانو، یہ ہمارے خالو ہے السلام علیکم، ابو ہے السلام علیکم، بھیا ہے السلام علیکم، شوہر ہے السلام علیکم، دوست سہیلی ہے السلام علیکم. لیکن کوئی آپ کا دوست نہیں ہے، کوئی آپ کا شوہر نہیں، تو ایسا نہیں کہ آپ مرد کو، یہاں ایک حدیث عام کہا گیا ہے، لیکن جو ہے اگر بہت سارے تو اپنے کو، ابو کو نہیں سلام کرتے، بھائی کو نہیں سلام کرتے، دوستوں کو نہیں سلام کرتے. ہیلو، ہائی، بائی بائی، ٹائٹا یہ کہہ دے گی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ السلام علیکم خدیجہ کیا حال ہے. کہنے کی توفیق نہیں ہے. ہم کو اسلام سکھاتا ہے کہ جو ہے سلام کو عام کرو، اور سلام سے بہت سارے فتنے انسان کو ختم ہو جاتا ہے، ساری کدورت مطلب دشمنی ختم ہو جاتی ہے. تو کہا کہ آپ سلام کو عام کیجئے اور کھانا کھلائیے. کبھی بھی آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر لیجئے گا، آج لکھ کر کے اپنے دفتر، اپنے کاپی، اپنے پرس میں رکھ لیجئے. جس دن خوشی سے کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلائیے گا، ان کا ایک ایک لقمہ اٹھتا جائے گا، آپ کے دل خوشیوں سے بھرتا جائے گا، اور آپ کے دل میں عجیب اطمینان اور سکون ملے گا. اس چیز کو آپ آزمائیے گا. آواز آ رہی ہے کہ میں کہتا کہتا رہ گیا، آپ لوگ جی سنتے سنتے شیخ، سو گئے؟ جی استاد. جی جی استاد. جی استاد. جی تو یہ دیکھیے اس میں کیا آتا ہے، حدیث سے پتہ چلا کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے. ایک سلام چلتے ہوئے نہیں کیے وہ کوئی گناہ کا نہیں، لیکن کوئی سلام کر لیا اس کا آپ کو جواب دینا ہے. لیکن پتہ چلا کسی سے غصہ ہے، کسی سے جھگڑا ہے، کسی سے لڑائی ہے، سلام کیا، اوف، آندھی طوفان کی طرح منہ ٹیڑھی کر لے گی اور چلتی بنے گی، لگے گا کسی سے پرواہ ہی نہیں. اگر سلام کر دیا ہے تو آپ کو جواب دینا ہے، چاہے وہ خوش دلی سے دیجئے یا چاہے غصے کے انداز میں دیجئے. السلام علیکم، وعلیکم السلام، اپنا چاہے غصے کے دیجئے جیسے، لیکن سلام تو ہوتا ہے بڑے ہی محبت کا پیغام ہے. اگر سلام کرتا ہے ان کی غلطی کو معاف کر دیجئے، جواب اچھے سے دیجئے، گلے مل لیجئے، ہاتھ مصافحہ کر لیجئے. مصافحہ کرنے سے بڑی برکت ہوتی ہے. کہتے ہیں مصافحہ کرنے سے ویسے ہی گناہ جھڑتا ہے انسان کا جیسے اوٹم کا موسم ہوتا ہے، خزاں کا، جیسے ایک بہار ہوتا ہے، پتا آتا ہے درخت پہ اور جو ہے ہریالی سے بھر جاتا ہے پورا درخت، لیکن خزاں کا موسم آتا ہے تب پتا ایسے ایسے جھڑنے لگتا ہے. تو گویا کہ آپ مصافحہ کریں گے اس سے آپ کے سارے گناہ جھڑتے جائیں گے. لیکن یہاں تو نہ تن ملتا ہے نہ دل ملتا ہے، اور ایسے ہیلو بائی، گڈ بائی، گڈ مارننگ چلتا ہے. تو یہاں دیکھیے صباح الخیر گڈ مارننگ یا مساء الخیر گڈ ایوننگ، دین اسلام میں اس طرح کے سلام کرنے کا طریقہ ثابت ہی نہیں ہے. یا تو کہتے ٹاٹا، بائی بائی. جانے انجانے ہر مسلم کو سلام کرنا مشروع ہے. لفظ السلام علیکم بول کر اشارے کے ذریعے سلام کرنا جائز. جسے کہتے ہیں دھیرے سے بولیے لیکن اشارہ ایسے کیجیے گا تو چلے گا، لیکن ایسے ایسے کر دیا منہ سے کچھ بھی نہیں نکلا تو یہ تو خالی خالی دھوکہ ہے. اگر تمہارا ساتھی تمہاری آواز کو نہیں سن پا رہا ہے تو السلام علیکم اشارہ کیجیے. ٹیلی فون پر پہلے مخاطب سے سلام کرنا چاہیے. پہلے کہتے ہیلو، کیا حال ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، بتائیے. پہلے سلام کیجیے گا نا کہ ہیلو، سب سے پہلے ہیلو. ہیلو مانے پتہ نہیں کیا ہے، تو جہنم کا نام ہے.
मजलिस से उठकर जाते वक्त भी सलाम करना चाहिए। कभी आदमी उठता है चल देता है घर से, ऐसा नहीं, बल्कि अदब में से है कि उठते वक्त मजलिस से उठिए, कोई बात हो रही थी, दर्स हो रहा था, सलाम करके निकलिए। फकरा, मसाकिन, मोहताज और यतीम वगैरह को खाना खिलाना और सलाम को आम करने की यहाँ तरगीब दी गई है। अगर जिनके सर पे कोई, जिसके सर पे कोई कपड़ा नहीं उसे कपड़ा डाल दीजिए, जो बेचारे भूखे परेशान है उसको लुकमा डाल दीजिए। देखिए आपको सुकून कितने रात में नींद आएगी आप ही जानेंगे। मेरे क्या टाइम खत्म हो गया? खत्म, सब लोग खत्म, किसी के पास आवाज नहीं है। उस्ताद, वो मुसाफा एक हाथ से करना या दो हाथों से? हाँ, सवाल तो अच्छा है आपका। क्या नाम है, कौन सवाल पूछ रही है, मैं देख नहीं पाया। जी, आयशा बेगम। आयशा बेगम। अला कुल्ले हाल सलाम एक हाथ से है, लेकिन अहनाफ के नजदीक है दो हाथ से है। समझ में आया? लेकिन जी दोनों के अहले हदीस, मतलब जो हदीस को मतलब अमल करने वाले, और जी अहनाफ के नजदीक है कि दोनों हाथ से सलाम करें, और अहले हदीस के नजदीक एक हाथ से सलाम करें। तो दोनों से पूछिए दलील कहाँ है, तो आपको एक हाथ से सलाम आपको साबित मिलेगा। दो हाथ वाली बात है तो वो एक ही जवाब देगा, अरे दोनों हाथ से ये दिल मिलता है वो मिलता है, किससे कहानी है, लेकिन असल चीज है एक हाथ से सलाम करने का है। समझ में? जी दूसरे हाथ वो लोग बात लोग मिला लेते हैं एहतराम में, कोई वैसे हराम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर सुन्नत पे अमल करें तो एक हाथ से ये सलाम साबित है। जजाकल्लाह। जजाकल्ला खैरा कह दीजिए, यानी जजाकल्ला, आप जी, अल्लाह ताला जजाकल्लाह आपको दे, खैर। क्या दे, खाना दे, चावल दे, रोटी दे, सब्जी दे, क्या दे? जजाकल्लाह खैर। खैर। खैर, आपको सबको अल्लाह ताला बेहतर दे। उस्ताद, जैसे ये ईद में जो औरतें ईद पढ़ने जाती हैं तो उसमें हम्म, गले मिलती हैं, तो वो क्या, उसका क्या हुक्म है? देखिए अब ये मोहब्बत का इजहार है, कोई सुन्नत ना समझे कि गला मिलना है, मुआनका करना है, ऐसा कोई नहीं है। मोहब्बत का इजहार है, सलाम करे तभी काफी है। कोई गले मिल करके ही रोए धोए, आंसू बहाए, एक साल की जुदाई तो याद करके अपना किस्से कहानी सुनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मोहब्बत का इजहार है, कोई ऐसा हराम उराम नहीं है। उस्ताद मोहतरम, गैर महरम को किस तरह से सलाम का जवाब दे, जैसे कजन वगैरह होते हैं या गैर महरम होते हैं, घर के अंदर मतलब यह होते है कहा जाता है, अगर कोई आदमी, मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं रास्ते में और कोई मर्द दो आदमी आया, मिसाल दे रहा हूं, तो वहां जाकर के एक मर्द मिला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो आप अगर सुन लेते हैं तो धीरे से वालेकुम सलाम, ताकि आपको फरिश्ता उसका अजर आपको दे देगा। लेकिन कहा जाता है, बाद जगहों पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर चाहे रास्ते में चलते हुए मुसलमान बुर्का वाली नजर भी आ जाए, लेकिन जहां पे फितना हो न हो तो औरतें भी सलाम कर सकती है, ये भी आया है, फितने न हो। लेकिन यहाँ क्या है कि सलाम करना सुन्नत है, वाजिब नहीं है। क्या मैंने कहा? सलाम करना सुन्नत है, अगर नहीं करेंगे तो वहां आपको गुनाह नहीं होगा, लेकिन कोई सलाम कर दे तो उसका जवाब देना है। तो अब अगर गैर महरम मर्द से आप सलाम क्यों करने जाएंगे, वहां अकेले है, हो सकता है कि सलाम के जरिए कुछ अलग पैगाम मिल जाए, तो फिर उसमें फितने का डर डर हो जाएगा। तो इसलिए जो है, अगर वाकई जहाँ पे फितने का कोई खौफ नहीं है, जैसे माशाल्लाह जो है आप पूरे साथी सब जा रहे हैं, पूरे मजमुआ है, और उधर भी पूरे मजमुआ, या कोई अगर आ जाता है सामने अचानक, जैसे होता है ना, सामने आ जाए, सलाम वालेकुम अगर कह दिया, उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फितना ना हो तब, ये फितने के साथ। लेकिन सुन्नत है, आप नमाज 5 वक्त की बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, उसकी परवाह नहीं है, सलाम पे अमल करने के लिए रोड पे जाएगा, गैर महरम मर्द से सलाम करने जाएगा। नहीं उस्ताद, जब जैसे हम जैसे शॉपिंग करने जाते हैं तो पहले हम सलाम से करते हैं ना कि अस्सलाम वालेकुम, ये भाई दिखा दीजिए, ये कर दे, ये कर दे, हाँ, या ये कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं, वहाँ कोई फितना ऐसा नहीं है। और डायरेक्ट बजाय करने के बजाय सलाम तो करने से वो अच्छी आदत है, सलाम वालेकुम, ताकि हो सकता है कहीं इसी बहाने का डिस्काउंट दे दे कि मुस्लिम बहन है, सलाम किया है, पहले डिस्काउंट मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि सबसे हमारा मसला होता है कि सलाम करने से, मैंने कहा ना कि खैर व बरकत की चीज है, हो सकता है बहुत सारे शर्त महफूज हो जाए, और वो भी वालेकुम अस्सलाम कह दे, आपने कहा अल्लाह की सलामती आपके ऊपर हो, तो पहले आपने उसको बांध दिया, और उधर से कहेगा वालेकुम अस्सलाम, तो आपके ऊपर सलामती हो तो ज्यादा दाम नहीं लगाएगा।
تو وہ मकसद नहीं है, मफहूम है, मैं बता रहा हूँ। सही बात यह है कि आप अगर इस तरह की आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, एक मुसलमान आपस में मेल के वक्त में, और वो तो दुकानदार दूर पे होता है, बस सलाम अलैकुम करते हैं, लेकिन आमतौर पे मर्द ही सलाम कर डालते हैं ताकि औरत हरज में महसूस ना, क्योंकि सुन्नत है, आप छोड़ देंगे कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन एक तकिया कलाम होता है मुसलमानों का, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, चलेगा, खलास टाइम खत्म। जी जी उस्ताद। शेख। चलिए, अल्लाह जज़ाय खैर दे, फिर इंशाल्लाह आएंगे दर्स में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम।